بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا 5واں لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے پرستان کی شہزادی۔ اس میں ہم جن عنوانات کو مکمل کریں گے وہ ہیں ہمارے پاس مصنف کا تعارف، سبق کا خلاصہ، سوالات کے جوابات، مشقی سوالات، ضمنی الفاظ اور تشبیہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پرستان کی شہزادی کے مصنف کا نام کیا ہے۔ پرستان کی شہزادی کے مصنف کا نام ہے اشرف صبوحی۔ ان کی تاریخی پیدائش 1905 اور ان کی تاریخی وفات 1990 ہے۔ اشرف صبوحی کا اصل نام سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف صبوحی تھا۔ آپ دلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1922 میں اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ معروف ادیب شاہد احمد دہلوی ان کے ہم جماعت تھے۔ اشرف صبوحی محکمہ ڈاک اتار میں ملازم رہے، بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے۔ 1965 میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے اور ہمدرد دواخانہ کے شعبہ مطبوعات سے وابستگی اختیار کر لی۔ ان کا لکھنے کا طریقہ کیسا تھا؟ اشرف صبوحی ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ اردو زبان خصوصاً دہلی کی مختلف طبقوں کی بول چال اور وہاں کی روزمرہ اور محاورے پر پوری گرفت کرتے تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے کہانیوں کی درجن بھر کتابیں بھی لکھیں جو بہت مقبول ہوئیں۔ ان کی اہم تصانیف میں دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کاروان، جھروکے، سلمیٰ اور بن باسی دیوی شامل ہیں۔ اشرف صبوحی نے چند انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ یہ تو تھا اشرف صبوحی کا تعارف۔ اس میں مین جو نکات ہیں، اہم نکات ہیں، ان کو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں پرستان کی شہزادی کے خلاصے کی طرف۔ آپ نے اس خلاصے کو اپنے سبق کی مکمل طور پر پڑھائی کرنی ہے، آپ کو دلچسپ معلوم ہوگی، اس میں آپ کو میں اس کا خلاصہ بیان کر کے اس کی کہانی بتا رہی ہوں۔ سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا چرچا تھا۔ قلعے کی بڑی بڑی مغلانیاں ان کے ہنر کی معترف تھیں۔ اکثر بیگمات انہی سے کپڑے سلواتی تھیں، جس کی وجہ سے سیدانی بھی بے حد مصروف رہتی تھیں۔ یہ نہایت شریف گھر کی بیٹی تھیں۔ مرہٹہ گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا اور یہ بیوہ ہو گئیں۔ بڑھاپے میں کوئی پوچھنے والا نہ تھا تو مغلانی درزن کا پیشہ اختیار کر لیا۔ پڑوس میں ایک میر صاحب نے خدا ترسی کی اور اپنے گھر رکھ لیا۔ چند ہی روز میں سیدانی بھی ان کے خاندان سے گھل مل گئیں۔ سیدانی بھی ان کے بچوں کو قرآن پڑھاتیں، کھانا پکانے اور سلائی کڑھائی کی ترکیبیں بتاتیں۔ میر صاحب اور ان کی بیوی بہت خوش تھے کہ سیدانی بی کو ان کے بچوں کی تربیت کے لیے بھیج دیا۔ سیدانی بی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پرستان کی سیر کر آئی ہیں۔ چنانچہ سردیوں کی ایک رات میر صاحب کی بیوی نے اصرار کیا کہ اپنے پرستان کی سفر کی داستان سنائیں۔ تو جب سیدانی بی اپنی داستان سنانے لگی تو انہوں نے کہا، سیدانی بی نے کہا، پہلے تو مجھے دھوکے سے پرستان لے گئے، مگر اس کے بعد جب بھی گئی ہنسی خوشی گئی اور واپس آئی۔ ایک دن میں قلعے سے واپس آئی، ابھی کھانا بن ہی رہا تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی کہ سیدانی بی بادشاہ نے بلوایا ہے۔ جیسے بیٹھی چلی آؤ۔ مجھ سے انکار نہ ہو سکا، میں اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر پالکی میں جا بیٹھی۔ کچھ ہی دیر میں پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ جب مجھے وہ بازاروں کا شور سنائی نہ دیا تو ڈر کے مارے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا تو جنگل سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کون ہو اور کہاں لے جا رہے ہو؟ تو ایک بکرے اور گدھے کے جسم والے جن نے بتایا کہ سیدانی بھی حوصلہ رکھیں، بادشاہ سلامت سیدوں کو بہت مانتے ہیں اور کچھ ہی دم میں ہم محل پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے محلات دکھائی دیے۔ بیگم کیا دیکھتی ہوں کہ وہاں روشنی ہی روشنی ہے، پریاں ادھر ادھر اڑ پھر رہی ہیں۔ ایک پری میرے پاس آئی اور مجھے بادشاہ اور بادشاہ بیگم کے پاس لے گئی۔ دونوں یاقوت کے ایک تخت پر بیٹھے تھے۔ ان کے پہلو میں ایک 14-15 برس کی لڑکی بیٹھی تھی۔ میں گھبرا گئی کہ کہیں یہ صورتیں سب نقلی نہ ہوں۔ بادشاہ نے اعتماد دلایا کہ ہم سیدوں کی بہت عزت کرتے ہیں، یہ سب اصلی چہرے ہیں۔ ہاں، البتہ آپ کو یہاں لانے والا جن تھا۔ اتنے میں دسترخوان سجایا گیا، اس پر ایک ایک بالشت کے پودے تھے۔ بیگم ان کو منہ میں رکھو تو جس پھل یا کھانے کا خیال کرو اسی کا ذائقہ منہ میں آتا، اور جب ایک پھل توڑتے ہیں وہاں دوسرا پھل اسی وقت آ جاتا ہے۔ اس سب سے سب بے فارغ ہوئے تو بادشاہ بیگم نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہے، ہم نے آپ کو بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلوایا ہے۔
चुनाचा बड़े बड़े थान लाए गए और बादशाह बेगम ने मुझे कहा कि लो सैयदानी भी अपने हुनर का मुजाहरा करो। मैंने कहा कि सुबह तो होने दे। बादशाह बेगम मुस्कुराकर बोली, यहाँ सुबह और शाम का कोई तस्वर नहीं, आप बिस्मिल्लाह करें। मैंने सोचा देर क्यों करनी, जल्दी से काम से फारिग होकर घर जाऊं। इनका क्या भरोसा कि ज़रा सी बात पर बिगड़ जाएं और जलाकर राख कर दें। चुनाचा मैंने काम का आगाज़ किया और पहले ही जोड़े में वाह वाह हो गई। जैसे मुझे पर लग गए। मेरे इर्द गिर्द बहुत सी परियां नाच गाने में मसरूफ़ थीं, मगर मैं काम में लगी रही ताकि जल्द से जल्द घर जाऊं। जब काम मुकम्मल हो गया तो शहज़ादी ने बहुत इसरार किया कि मैं वहीं रह जाऊं। बादशाह बेगम भी बोली कि शादी में शिरकत करके जाना, मगर मैं न मानी और वापस आने लगी। बादशाह ने बहुत इनाम व इकराम से नवाजा और मैं पालकी में सवार हो गई। बादशाह के दिए हुए इनामात देखे तो वो सब पत्थर थे। मैं गुस्से से तिलमिला गई कि मेरे बरसों की मेहनत का सिला ये कंकर की सूरत में दिया गया, मगर मुतमईन थी कि जान बच गई। और जब मैं घर पहुंचने वाली हूँ तो आकर चिराग की रोशनी में देखा कि जिनको मैं कंकर पत्थर समझ रही थी वो तो जवाहरात थे। सर पीट लिया, मगर अब क्या किया जा सकता था। मुलाजमा नमाज से फारिग होकर दुआ मांग रही थी और खाना जैसे चूल्हे पर पकने के लिए रखा था उसी तरह पक रहा था। मुलाजमा कहने लगी कि क्या हुआ, अभी गई नहीं? मैंने थके लहजे में कहा, हाँ जवाब नहीं, रास्ते से ही वापस आ गई, अब कल जाऊंगी। ये तो था हमारे सबक का खुलासा। अब हम इसके सवालात जवाबात की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1, सैयदानी बी ने गुज़र औक़ात के लिए कौन सा पेशा इख्तियार किया? इसका जवाब है सैयदानी बी ने गुज़र औक़ात के लिए मुक़लानी का पेशा इख्तियार किया। सवाल नंबर 2, मीर साहब और उनकी बीवी सैयदानी बी की किस बात पर ज़्यादा खुश थे? इसका जवाब है मीर साहब और उनकी बीवी दोनों खुश थे कि सैयदानी बी को खुदा ने बच्चों की तरबियत के लिए भेज दिया। ऐसे शरीफ नमाज रोज़ा की पाबंद उस्तानी सिर्फ रोटियों पर कहाँ मुयस्सर होती है। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को किस काम के लिए बुलवाया था? पाकिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को अपनी बेटी की शादी का जहेज़ टांगने के लिए बुलवाया था। सवाल नंबर 4, बादशाह बेगम का असली नाम क्या था? बादशाह बेगम का असली नाम ज़ुमरद परी था। सवाल नंबर 5, पाकिस्तान के फलों की ख़ास बात क्या थी? इसका जवाब है पाकिस्तान के फलों की ख़ास बात ये थी कि एक फल तोड़ने के बाद फ़ौरन दूसरा फल निकल आता और जिस फल का सोचते उसका जायका महसूस होता। अब हम दुरुस्त जवाबात की निशानदेही करेंगे। सबक पाकिस्तान की शहज़ादी किस मुसन्निफ़ की तहरीर है? दुरुस्त जवाब है अशरफ सबूही। किले की बड़ी बड़ी मुग़लानियाँ सैयदानी बी के सामने, दुरुस्त जवाब है, कान पकड़ती थीं। पाकिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को बुलाया था, दुरुस्त जवाब है, बेटी का जहेज़ टांकने को। सैयदानी बी को खाने में मरगूब था, दुरुस्त जवाब है, बोंट पुलाव। पाकिस्तान में फलदार पौधे बड़े थे, दुरुस्त जवाब है, बालिश्त भर। पाकिस्तान से सैयदानी बी को इनाम में क्या मिला? दुरुस्त जवाब है जवाहरात। कॉलम मिलाएं। मरहट्टा गर्दी, तबाही, मीर साहब, खुश मिजाज, अंडा शहज़ादी, काड़ा देव, बकर गदा, जिन, हुनर, धाक। हम नेक्स्ट सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें, से खाली जगह पुर करें। एक वक्त था कि डैश में सैयदानी बी का बड़ा मुकाम था, दुरुस्त जवाब है महल। सैयदानी बी को मुग़लानी का पेशा इख्तियार करना पड़ा क्योंकि, दुरुस्त जवाब है वो बेवा हो गईं। जीम हिस्सा, उसने कहारों से कहा कम बख्तो मुँह से कुछ तो, दुरुस्त जवाब है फूटो। पाकिस्तान में उसे लेकर गया, दुरुस्त जवाब है जिन। बादशाह ने उसे इनाम में दिए,
درست جواب ہے جواہرات۔ اب ہم الفاظ جملے کریں گے۔ الفاظ جملے میں سب سے پہلا محاورہ ہے ہمارے پاس آنکھیں کھلنا۔ بار بار دھوکہ کھا کر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ دوسرا ہے بال بیکا کرنا۔ اللہ کا نام لینے والوں کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تیسرا ہے کلیجے پر سانپ لوٹنا۔ سیدہ نبی کو پرستان کا واقعہ یاد آتا تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتے۔ نمبر 4 اوسان خطا ہونا۔ مصیبت کو سامنے کھڑا دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ عقل جاتی رہنا۔ سائنس کے کرشمے دیکھ کر تو انسان کی عقل جاتی رہتی ہے۔ اس کے بعد تعریف آتی ہے ضمائنی الفاظ کی۔ ضمائنی الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے 2 معنی ہوتے ہیں، جن میں سے ایک معنی مذکر اور دوسرا معنی مؤنث ہوتا ہے۔ اب ہم یہاں پر کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان میں سے ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے ان میں سے ضمائنی الفاظ کو علیحدہ کرنا ہے۔ تو جملے میں پڑھ دیتی ہوں، پھر اس کے بعد پہلا جملہ ہے جس میں کہا گیا بارشوں سے آئینے کی آب جاتی رہی۔ آب ایک ایسا لفظ ہے جس کے 2 معنی ہیں، جو معنی کیا ہے اس کے، پانی اور چمک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیسا ہے سوات میں کون سی کان ہے۔ اب کان کے بھی 2 مطلب ہیں، وہ کون سے ہیں؟ کان کا کیا مطلب ہے؟ معدنیات نکلنے کی جگہ اور جسم کا عضو۔ تیسرا جملہ ہے بادشاہ بیگم کے حکم پر شہزادی کے کپڑوں کے لیے تھان پہ تھان آنے لگے۔ تو اب اس میں تھان کیا ہے؟ کپڑے کا گٹھا، اور تھان کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑا باندھنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں۔ دار حصہ حق بات کہنے کی پاداش میں وہ دار پر جھول گیا۔ تو اس میں دار کے بھی 2 مطلب ہیں، ایک مطلب ہے پھانسی اور دوسرا مطلب ہے مقام۔ اس کا 5واں جملہ ہے جہاں چا وہاں را۔ چا کے بھی 2 مطلب ہیں، چاہت اور کنواں۔ اب ہم اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 8، مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد تحریر کریں، جس میں سب سے پہلا ہے لطیف اور اس کا متضاد ہے کثیف۔ اگلا ہے شب اور اس کا متضاد ہے روز۔ تیسرے نمبر پہ خشک کا متضاد ہے تر۔ چوتھے نمبر پہ جفت کا متضاد ہے طاق۔ 5ویں نمبر پہ شیریں کا متضاد ہے تلخ۔ اگلا ہے نشیب کا ہے فراز۔ اگلا سب سے آخری تریاق کا متضاد ہے زہر۔ اس کے بعد پھر ہماری ایک آتی ہے تعریف جو کہ ہے تشبیہ۔ تشبیہ آپ نے اپنی 9th کلاس میں پڑھی ہے۔ تشبیہ کا کیا مطلب ہے؟ کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے کسی خوبی کی وجہ سے کسی دوسری کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، صہیب شیر کی مانند دلیر ہے۔ ان میں دونوں باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جب ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے تو دونوں میں کسی مشترک صفت کا پایا جانا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ جس چیز سے تشبیہ دی جائے اس میں یہ خوبی یا وصف موجود ہو۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں: مشبہ، مشبہ، وجہ شبہ، غرض شبہ اور حرف تشبیہ۔ تو مشبہ کیا ہے؟ جس چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے۔ مشبہ جس چیز سے کسی چیز کو تشبیہ دی جائے۔ وجہ شبہ کہ ان کو کس وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے، وہ مشترک صرف جس کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے۔ غرض تشبیہ جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے، اور حرف تشبیہ وہ الفاظ یا حروف جو تشبیہ دینے کے لیے
استعمال ہوتے ہیں، مثلاً مانند، جیسا، جیسی وغیرہ۔ اب جو جملے کیے ہیں ہم نے ان میں سے مشبہ کیا ہے؟ پانی اور سہیب دونوں جملوں کو بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مشبہ برف اور شیر، وجہ شبہ ٹھنڈک اور بہادری، غرض تشبیہ ٹھنڈا پن ظاہر کرنا اور بہادری کا اظہار کرنا، اور حرف تشبیہ طرح یا مانند۔ امید ہے آپ کو یہ سب سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ان میں کتاب کا کام کتاب پہ کیجیے گا، اور کاپی پہ جو سوال جواب وغیرہ ہیں وہ کاپی پہ کیجیے گا۔ شکریہ۔